انا احیاء، بے شک ہم زندہ ہیں۔ رب العالمین ہماری یہ خبر کون دے گا ہمارے بھائیوں کو؟ نرزقو، ہم جنتوں میں زندہ بھی ہیں اور جنت میں آرام سے رہ کر رب کے فضل و کرم سے، اللہ کی عطا سے طرح طرح کے کھانے کھا رہے ہیں۔ مولا ہماری عیش و عشرت کی خبریں کون دے گا؟ توجہ فرماؤ دعال کے مسلمانوں، رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، شہداء احد کے مقام اور مرتبے کو دیکھو۔ جنت میں رب نے جگہ عطا فرما دی، عیش و عشرت کی زندگی میسر آ گئی۔ اللہ کریم سے پوچھتے ہیں یا اللہ ہم تو عیش و عشرت میں ہیں لیکن پچھلے پریشان ہیں۔ پتہ چلا مومن موت کے بعد جنت میں چلا بھی جائے لیکن پچھلوں کو بھولتا بھی نہیں، بے خبر بھی نہیں ہوتا، پچھلوں کو جانتا بھی ہے، ان کے حالات سے واقف بھی رہتا ہے۔ تبھی تو شہداء احد کے روحوں نے کہا تھا پروردگار ہمارے بھائیوں کو ہمارے عیش و عشرت کی، ہمارے سکون اور راحت کی خبریں کون دے گا؟ رب العالمین نے فرمایا فقال اللہ تعالی، حضور فرماتے میرے اللہ نے جنت میں شہداء احد کے روح سے خطاب کر کے فرمایا اے احد کے میدان میں میرے دین کی سربلندی کے لیے، میرے محبوب کی عزت و ناموس کے لیے، میرے اسلام کی سربلندی کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں، تم تو جنت میں پہنچے ہو پر پچھلوں کی پریشانی نہ کرنا۔ تمہارا سوال ہے کون ہمارے راحتوں کی خبریں دے گا؟ حضور فرماتے اللہ نے کہا انا ابلغهم عنکم، پریشان نہیں ہونا، میں خود خالق کائنات تمہاری راحتوں کی خبر دنیا والوں کو دے دوں گا۔ میں خود خبر دوں گا کہ احد کے میدان میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے جنتوں میں کس سکون کے ساتھ ہیں، کس راحت کے ساتھ ہیں، کن عظمت اور شانوں کے ساتھ ہیں۔ پریشان نہیں ہونا، تمہارے پچھلوں کو میں خدا خود خبر دوں گا۔ وہ خبر کیا تھی؟ خبر کیا تھی؟ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے ان سے وعدہ کر کے حضرت جبریل کو بلایا، فرمایا جبریل جاؤ نا میرے محبوب کے بارگاہ میں سلام کہو۔ حضور فرماتے فانزل اللہ تعالی آیتاً، اللہ کریم نے اس موقع پر شہداء احد کے روحوں کے مطالبے پر رب العالمین نے یہ آیت نازل فرما دی۔ وہ آیت کیا تھی؟ پچھلوں کے لیے خوشخبری کیا تھی؟ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔